اور اب خبر تفصیل سے چانسر کلگام میں کل دوپہر سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئی جھڑپ میں حزب المجاہدین سے وابستہ آپریشن کمانڈر سمیت 2 ملیٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود ضبط کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ مارے گئے ملیٹنٹوں کی شناخت شیراز مولوی اور یاور بٹ کے طور ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق شیراز مولوی 2000 سے سرگرم تھا اور پولیس کو نہایت مطلوب تھا۔ ذرائع کے مطابق ہلاک شدہ ملیٹنٹ کے خلاف 19 FIR درج تھی۔ پولیس نے آپریشن کے ساتھ ساتھ شیراز مولوی کی ہلاکت کو کامیابی قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ آپریشن کل سے ہی جاری تھا اور سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کو اپنی تحویل میں لیا تھا۔ ضلع کلگام میں موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل تھی۔ اس دوران انکاؤنٹر کے مقام پر مکانات تباہ ہو گئے تھے، جبکہ ملحقہ مکانات کو بھی جزوی نقصان پہنچا ہے۔ ادھر سری نگر کے بمنا علاقے میں کل رات ہوئے انکاؤنٹر میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا۔ کل رات ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر سیکیورٹی دستوں نے یہ کارروائی انجام دی تھی۔ مہلوک ملیٹنٹ کی پہچان کھیرو پامپور کے عامر ریاض کے طور پر ہوئی ہے۔ IGP کشمیر وجے کمار کے مطابق مارا گیا ملیٹنٹ لتاپورہ پلوامہ حملے کے ایک ملزم کا رشتہ دار تھا اور فدائین حملے کے لیے سری نگر بھیجا گیا تھا۔ مارے گئے ملیٹنٹ کے پاس سے ایک AKS رائفل اور گولہ بارود برآمد ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں سیاسی جماعتوں کی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں پرانی جماعتیں اپنے لوگوں کو الگ ہونے سے بچانے کی تدابیر کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ادھر سیاسی تجزیہ نگار اس جوڑ توڑ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، لیکن مانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد سیاسی حالات بالکل مختلف ہو گئے ہیں۔ پیش ہے سری نگر سے نیوز 18 اردو کے سینئر ایسوسیٹ ایڈیٹر شبیر احمد کی یہ رپورٹ۔ خزر کی شعلہ رنگت کے ساتھ کشمیر میں سرما نے اب دستک دے دی ہے، لیکن سیاسی سرگرمیاں ابھی شباب پر ہیں۔ گرما میں درجہ حرارت تو کم ہی رہا، لیکن سیاسی پارا چڑھا ہوا تھا۔ تقریباً ہر روز سیاسی جوائننگ کے پروگرام سجے رہتے تھے۔ پارٹی بدلنا بر صغیر میں کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس بار کشمیر میں یہ ہوا کہ لوگ زیادہ تر پرانے لیڈروں پر مشتمل نئی پارٹی جموں کشمیر اپنی پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے کٹر حریف J&K پیپلز کانفرنس میں شامل ہوئے۔ پچھلی بار BJP کے ساتھ حکومت میں رہی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پرانے لیڈروں سے خالی ہوئی اور انہی لیڈروں سے سید الطاف بخاری نے اپنی پارٹی بنائی۔ نیشنل کانفرنس کو دیویندر سنگھ رانا اور سرجیت سنگھ سلاتیا نے بڑا جھٹکا دیا۔ شیخ اشفاق جبار نے گاندربل میں پارٹی صدر کا عہدہ چھوڑا تو کئی NC لیڈروں کی پارٹی چھوڑنے کی سرگوشیاں سرخیاں بننے لگی۔ NC کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر کہتے ہیں کہ ان کے کچھ لیڈروں کو پیشکش تو کی گئی، لیکن وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ لیڈروں کو کہا گیا تھا کچھ پارٹیوں کی طرف سے، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ باقی کل کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میں آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں یا آپ میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں، وہ خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن اپنی جگہ مطمئن ہے کہ نیشنل کانفرنس ایک کیڈر بیسڈ آرگنائزیشن ہے۔ اس میں لوگ نکلے کہیں ہوئے۔ 2 جولائی کا مسئلہ ہوا 1984 کو، 12 MLA کو نکالا گیا، لیکن وہ ان کی پھر ساکھ وہ نہیں رہی جو ان کو پتا تھا۔ جہاں NC اس معاملے پر زیادہ شور مچانے کے موڈ میں نظر نہیں آتی، وہیں PDP صدر محبوبہ مفتی تیز ترار بیانات دے رہی ہیں۔ ان کی مانے تو یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نئی پارٹیز بنانی ہیں، تو اس میں PDP اور نیشنل کانفرنس ان کو بہت بڑی رکاوٹ نظر آ رہی ہے، اس لیے انہی 2 پارٹیز کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ اپنی پارٹی کے صدر اور محبوبہ مفتی کے سابق ساتھی اور وزیر رہے الطاف بخاری محبوبہ مفتی کی ایک سننے کو تیار نہیں، لیکن مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے دور میں بھی NC کے خلاف کھڑی رہی J&K پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون ان الزامات کا جواب یوں دیتے ہیں۔ جب مف آئی، ان کو عادت ہے یہ، جب میرے ڈیڈی تھے تو شیخ صاحب بولتے تھے دلی کا آدمی ہے۔ میں انٹرویوز بتاؤں گا، مجھے یاد ہے سنڈے میگزین میں ایک انٹرویو تھا، بولا یہ دلی، ہی از پراپڈ اپ بائی ڈیلی بٹ ڈونٹ وری ہی از سیزنل۔ اس کے بعد
पहले शेख साहब का ले, उसके बाद उसका बेटा चीफ मिनिस्टर बना, फिर पोता चीफ मिनिस्टर बना, मिल के कोई 20 साल उन्होंने हुकूमत की। मेरा बाप जेलों में था। अगर कोई दिल्ली का है वो तो आप हो भाई साहब, थोड़ी शर्म करो। आपको हुकूमत थी 30 साल, इतनी अच्छी हुकूमत आप करते कि कोई कहीं जाता ही नहीं। फिर उसी दिल्ली के साथ मिलकर उन्होंने चोरी की, फिर ब्लास्ट होने लगे, नौजवान तंग आ गए, उनने गन उठाई, बोला ये भी दिल्ली करवा रही है। करते करते 1 लाख लोग मरा आज तक। ये ड्रामा कब तक चलेगा कि दिल्ली की पैदावार, दिल्ली के प्यादे, यहां बाकी सबको दिल्ली का कहे। सियासी तज्ज़ियानिगार इन सियासी सरगर्मियों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। मारूफ सहाफी और सियासी तज्ज़ियानिगार मोहम्मद सैयद मलिक कहते हैं कि कश्मीर की सियासत का हमेशा दिल्ली का अमल दखल रहा है, लेकिन उनके मुताबिक अब हालात बदल गए हैं। एक जमाना था वो चलता था, अब मैंने वो जमाना देखा कि वो नहीं चलता है। समझे मेरी बात आप? जो नहीं तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नहीं हारती यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस का दौर कल तक था। तो कांग्रेस उस दौर में भी हार गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उसके साथ थी वो भी हार गई, और पीडीपी का पता नहीं कहाँ से उभर आई। इसको भी कहा गया पहले कि ये भी दिल्ली से उभर आई। ले, अब दिल्ली से ऊपर आई तो एक बार से इलेक्शन जीत सकती थी। वो 3 बार इलेक्शन लिए और 3 बार, पहली बार 16 लिए, फिर 21 लिए, फिर 23 लिए। इसका मतलब कुछ तो था, कुछ लोकल दम भी था उसमें। वो उसी दम पर चल रही है आज। अगर वो कुछ में कुछ बचा खचा है तो उसी वजह से है। इसलिए ये कश्मीर के बारे में, कश्मीर पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इसको आप देखना पड़ेगा कि हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये ठीक है, कुछ देखने के लिए है, लेकिन सीरियस सियासी, अगर कश्मीर में कोई सियासी रंग भरना है, आपको देखना है कि इलेक्शन असेंबली के होंगे, उसके बाद क्या ढांचा होगा, कैसा होगा। अभी इट इज़ टू अर्ली टू से। इन चीज़ों से मैं तो कम से कम मैं सीरियस कैलकुलेशन नहीं कर सकता। सियासी मुबस्सिरीन मानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हालात बिल्कुल उलट गए हैं। इनका कहना है कि अब कई पुरानी जमातों को आवाम तक पहुंचने के लिए कोई जज्बाती एजेंडा नहीं रहा, लिहाजा उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सियासी जमातों को बयानबाजी से ज्यादा हदबंदी पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक हदबंदी कैसे होगी और उसके बाद इंतखाबात की शफाफियत पर ही हुकूमतें तय होंगी, न कि लीडरों की तादाद पर। श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।